السلام علیکم۔ کسی بھی ملک کی اشرفیہ چاہے فوجی جنرل ہوں یا سیاستدان اپنے ہی عوام کا استحصال کرتے رہتے ہیں۔ جب اس اشرفیہ کے کرداروں پہ سوالات زور پکڑنے لگتے ہیں اور انہیں یہ خدشہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ ان کا اصل چہرہ لوگوں پہ عیاں ہونے والا ہے، تو پیش منظر میں اپنے کرداروں پہ اٹھنے والے ان سوالات کو پس منظر میں لے کے جانے کے لیے اور اپنے چہروں پہ سجائے گئے عوامی محبت، فلاح اور حفاظت کے ان نقابوں کو گرنے سے بچانے کے لیے یہ اشرفیہ مختلف قسم کے حربے استعمال کرتی ہے، جس میں سے ایک حربہ جنگ کا نعرہ بھی ہے۔ یعنی جنگ کا نعرہ لگا کر یہ اشرفیہ جہاں اپنے ان نقابوں کو گرنے سے بچا لیا کرتی ہے، وہاں پہ ان لوگوں کو بھی جن کا ایک عرصے سے یہ استحصال کرتی ہے ان کو بھی اپنے ساتھ میں ملا لیتی ہے، اور وہ لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہی اشرفیہ ان کے جان و مال کی تحفظ کی ذمہ دار بھی ہے۔ ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ خطے غربت سے نیچے زندگی گزارتے ہیں، فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں، بنیادی انسانی ضروریات سے عاری ہیں، محروم در محروم ہیں۔ ان لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہارا دشمن ایک پڑوسی ملک ہے، یعنی ایک ملک کے محروم شخص کا، محروم شہری کا، جس کی تعداد لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ہے، اس کو یہ محسوس کروایا جاتا ہے کہ تمہارے اپنے ہم وطن استثالی طبقات تمہارے دشمن نہیں ہیں، وہ لوگ تمہارے دشمن نہیں ہیں جو تمہارے ہی وطن کے ہیں، تمہارے ہی ملک کے ہیں، تمہارے ہی اوپر حکمرانی کرتے ہیں۔ وہ قوانین جو کہ تمہارے اپنے ہی ملک کے سرمایہ دارانہ قوانین ہیں، تمہیں غلام اور محروم رکھتے ہیں، وہ قوانین اور وہ طبقات تمہارے دشمن نہیں ہیں۔ یہ استثالی طبقہ، تمہارا ہم وطن استثالی طبقہ تمہارا دشمن نہیں ہے، بلکہ تمہارا دشمن ایک دوسرے ملک کا شہری ہے، ایک دوسرے ملک کا طبقہ ہے، جو کہ قطعی طور پر جھوٹ اور فراڈ کے سوا کچھ نہیں۔ ہندوستان اور پاکستان کے کروڑوں لوگوں کی محروم اور غریب لوگوں کا دشمن ان کا اپنا ہی ہم وطن استثالی طبقہ ہے، نہ کہ ان کا پڑوسی ملک۔ اس سارے معاملے میں ہمیں یہ دیکھنے کی یہ چیز دیکھنے کو ملی ہے کہ پچھلے کافی دنوں سے جنگ کا جو بجائے جو لوگ اس کی ہوکار کرتے ہیں، وہ قومی آزادیوں میں کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی اگر ہندوستان کا مسلمان اپنے وطن سے محبت اور اس کی حفاظت کی بات کرتا ہے، تو پاکستان کا مسلمان اس کو نہ صرف حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، بلکہ اس کو غیر شرعی فعل بھی سمجھتا ہے، اور اس چیز کو نظر انداز کرتا ہے کہ وہ اپنے دل میں اسی طرح وطن سے محبت کا جذبہ رکھ رہا ہوتا ہے اور اس کی حفاظت کا جذبہ رکھ رہا ہوتا ہے۔ اور اگر یہی بات ریاست جموں کشمیر کی شہری اپنی قومی آزادی یا اپنے وطن سے محبت کی بات کرتے ہیں، تو ان شہریوں کو بھی دونوں ممالک حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور یہ ہمیشہ سے اس معاملے کو، اس کا مدعا اور اس کی بنیاد یہی بتائی جاتی ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ان مسائل کا اصل وجہ ان مسائل کی ریاست جموں کشمیر ہے۔ یعنی وہ ریاست جس کو تقسیم در تقسیم کر کے اس کے بیچوں بیچ ایک باؤنڈری لائن بنا کے دونوں ممالک بندوقیں تانے کھڑے ہیں، ریاست جموں کشمیر کے دونوں خطوں کے عوام کو محروم اور استحصال زدہ رکھ رہے ہیں، اپنے عوام کو بھی رکھ رہے ہیں، اور ریاست جموں کشمیر کے شہریوں کو بھی محروم اور غلام رکھ رہے ہیں۔ ان لوگوں کو اگر وہ آزادی کی کوئی بات کریں، اپنی قومی آزادی کی یا اپنے وطن سے محبت کی کوئی بات کریں، تو غداری کا تانا پہلے ثابت کیا جاتا ہے۔ تو بات یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ لوگ جو اپنے ہی مالک پہ، اپنے ہی عوام کے ان ساری محرومیوں اور ان کی غلامیوں کے ذمہ دار ہیں، ان کو محروم اور غلام رکھ رہے ہیں، وہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے ہمدرد کس طرح سے ہو سکتے ہیں؟ یعنی
ریاست جموں کشمیر کو ہمیشہ سے اس مسئلے کی بنیاد بتایا جاتا ہے، اور اس پہ جب بھی کسی طرح کی کوئی بات اٹھتی ہے، کسی طرح کی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ کی کیفیت ہوتی ہے، تو وہ ان کی اپنی سرحدوں پہ نہیں ہوتی، بلکہ صرف اور صرف ریاست جموں کشمیر کی سرحدوں پہ ہی ہوتی ہے، اور اس میں گرنے والا خون چاہے اس طرف گرے یا اس طرف، وہ ریاست جموں کشمیر کے شہری کا ہی خون ہوتا ہے، اور ان کو صرف بھیڑ بکریوں کی طرح مارا جاتا ہے، اور ان کو مار کے اپنے نہ صرف سفارتی اور دفاعی پالیسیز مرتب کی جاتی ہیں، بلکہ عالمی دنیا میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اور اپنا لوا منوانے کی ایک جہد پیدا کی جاتی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کے شہری صرف بھیڑ بکریوں کی طرح مارے جاتے ہیں، وہ اپنی قومی سوال پہ اپنے اس مسئلے کا حصہ تک آج تک نہیں ہے، اور ریاست جموں کشمیر کے جو نام نہاد لیڈر ہیں، نام نہاد رہنما ہیں، وہ ہندوستان اور پاکستان کے پالتو جانوروں سے زیادہ کا کوئی کردار بھی ادا کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ یہ بات بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ قومی آزادیوں کا سوال کسی طور دنیا کے کسی خطے میں بھی مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جنگ جہاں پہ پاکستان اور ہندوستان کے کروڑوں لوگوں کی غربت، لاچارگی اور محرومیوں سے انحراف ہے، وہیں پہ یہ جنگ ریاست جموں کشمیر کے قومی سوال کی بھی قاتل ہے۔ یعنی اس جنگ سے نہ تو ہندوستان اور پاکستان کے شہریوں کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے، نہ ہی ریاست جموں کشمیر کے شہریوں کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے۔ اس جنگ سے کسی کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو ان دونوں خطوں کے حکمران طبقات ہیں، سرمایہ دار اور وڈیرے لوگ ہیں، جو اپنے ان طبقاتی مفادات کو بچانے کے لیے یا گروہی اور انفرادی مفادات کو بچانے کے لیے اس جنگ کو مسلط کرتے ہیں، اور دونوں ملکوں کے لوگوں کو، بلکہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو بھی یہ بتاتے ہیں کہ فلاں فلاں تمہارا دشمن ہے، حالانکہ اصلاً دشمن ان سارے عوام کے اوپر حکمرانی کرنے والے وہی طبقہ دشمن ہیں جو اصلاً ان لوگوں کو محروم رکھتے ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آج 2019 میں جہاں انسانیت اپنی معراج کی منازل طے کرنے کی کوشش کر رہی ہے، وہاں پہ نہ صرف لوگوں کو قومی آزادی سے محروم رکھا جاتا ہے، بلکہ ان کی محرومیوں کو اور غلامیوں کو طوالت دینے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس طوالت اور اس کی جانے والی کوشش سے محبت کو ایمان کا درجہ بتایا جاتا ہے۔ تو یہ جنگ کسی طور نہ پاکستانی اور ہندوستانی عوام کی ہے، اور نہ ہی ان کے مفاد میں ہے، نہ ہی یہ جنگ کسی طور ریاست جموں کشمیر کے مسئلے کو کسی طور تقویت دے سکتی ہے، نہ یہ جنگ ریاست جموں کشمیر کی قومی آزادی کا کوئی معاملہ اٹھا سکتی ہے، نہ ہی ریاست جموں کشمیر کی آزادی کی کوئی راہ نکال سکتی ہے۔ یہ جنگ باضابطہ ہمیشہ کی طرح جیسے ہوتا ہے، آج بھی یہ جنگ اسی طرح کی ایک صنعت ہے جو چند لوگوں کے مفادات کے لیے اور فائدے کے لیے ہوتی ہے۔ عام شخص کا اس جنگ کے اس معاملے میں، یعنی ہندوستان یا پاکستان کی طرف سے گرائے جانے والے بم پہ، اس گولے پہ خوشی کا اظہار کرنا، مسرت کا اظہار کرنا، مٹھائیاں تقسیم کرنا اور دھمالہ ڈالنا قطعی طور پر سمجھ سے باہر ہے، اور یہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ یہ خطہ پسماندگی کی حدوں کو چھوتا ہے، جہاں پہ خون خرابہ اور محرومیوں کو طوالت دینا کا معاملہ آج بھی خوشی کا ساماں پیدا کرتا ہے، اور امن اور ترقی کی راہ قطعی طور پر دیکھنے